اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس مالک نے بروقت اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ ہمارا مل بیٹھنا، سننا سنانا اور عمل کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، دین اسلام دنیا کا وہ واحد امن کا دائی مذہب ہے۔ دین اسلام دنیا کا وہ واحد امن کا دائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں نے اسلام کے اصولوں کے مطابق دنیا میں امن قائم کر کے دکھایا ہے بفضل اللہ تعالی۔ اس کے لیے اہل اسلام کو پیار، محبت، حقوق کی پاسداری، دعوت دین جیسے عظیم فرائض کی تعلیم دی گئی۔ دین اسلام ہی نہیں بلکہ ہر دین اس کی دعوت کے راستے میں نہ ماننے والوں نے ہمیشہ سے رکاوٹیں کھڑی کی۔ صاحب شریعت یا صاحب مذہب و دین انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اپنے دفاع کا حکم دیا ہے۔ کوئی مذہبی بھی ایسا نہیں جس نے اپنے ماننے والوں کو اپنے دفاع سے منع کیا ہو کہ اپنا بھی دفاع نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل اسلام کو اپنے دفاع کا حکم کچھ اس انداز میں دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں۔ اپنے دفاع کے لیے اسلام میں جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد بڑا ہی عظیم فریضہ ہے اور بڑی اہمیت کا حامل عمل ہے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کہ اللہ کے نبی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ اللہ کے نبی نماز بھی پڑھوں گا، صدقہ بھی دوں گا، زکوٰۃ حج سب کچھ کروں گا، لیکن یہ جو آپ جہاد کا نام لیتے ہیں، لڑنے لڑانے کا، مرنے مارنے کا، یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ کام نہیں مجھ سے ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو جہاد نہیں کرے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر مذہب میں اگرچہ اصطلاح الگ الگ ہو ہر مذہب کی، لیکن اپنے دفاع کا حکم ہر مذہب میں دیا گیا ہے۔ بائبل کو اٹھا لیں، کتاب کا نام استثناء، باب نمبر 20 آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک ان آیات میں، ان سطور میں جہاد کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں انشاءاللہ۔ اسلام کا مقصد جہاد کوئی اور ہے اور دوسرے مذاہب کا مقصد جہاد کوئی اور ہے۔
اسلام اور دوسرے مذاہب کا تصور جہاد بھی اور ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن سے 26 آیات نکال دو، یہ آتنکواد کا درس دیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم قرآن کی ہر آیت امن کا درس دیتی ہے۔ تم نے پڑھا نہیں، تم نے سمجھا نہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یہ آیت بھی امن کا درس دے رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ہے جو اپنے دفاع کے لیے لڑنا نہیں چاہتا؟ کون ہے جو اپنا بچاؤ نہیں کرنا چاہتا؟ اور یہی اسلام کا مقصد جہاد ہے۔ فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ جہاد کرو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ دفاع ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، یہی اسلام کا مقصد جہاد ہے۔ ہم میں سے کسی کی زمین پر کوئی قبضہ کر لیتا ہے، اسے کون نہیں چھڑانا چاہتا؟ یہی اسلام کا مقصد جہاد ہے۔ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، اہل اسلام جہاں سے تمہیں نکالا گیا ہے تم ان کو وہاں سے نکال دو، یہ تمہاری زمین، اپنی زمین واپس لے لو۔ یہ ہے اسلام کا مقصد جہاد۔ کون اپنی مقبوضہ زمین کو چھڑانا نہیں چاہتا؟ کائنات کے رب کا بھیجا ہوا قرآن جو مقصد جہاد بیان کرتا ہے وہ بھی یہی ہے۔ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، زمین پر امن کون نہیں چاہتا؟ زمین کو فساد سے پاک کون نہیں چاہتا؟ یہی اسلام کا مقصد جہاد ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے رب نے فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اللہ اور اس کے رسول اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ زمین سے فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ اسلام کا مقصد جہاد ہے۔ پرسکون اور امن والی زندگی کون نہیں چاہتا؟ کائنات کے رب نے فرمایا حتی لا تکون فتنہ، فتنے کے خاتمے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو۔ یہ ہے اسلام کا مقصد جہاد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے دفاع کے لیے، اپنی زمین چھڑانے کے لیے، زمین سے فتنے کے خاتمے کے لیے، مقتولین کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، یہ اسلام کے مقاصد جہاد ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں بھائی بازو ہوتے ہیں، بازو، بزرگ سر کی دستار کی مانند ہیں، عورتیں عزتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے چمن کے مہکتے پھول ہوتے ہیں، ان پھولوں کو مسلنے سے بچانا کون نہیں چاہتا؟ کائنات کے رب نے یہی مقصد جہاد بتایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا، ان بچوں، ان عورتوں اور بوڑھوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس بستی سے ہمیں نکال جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ یہ ہے اسلام کا مقصد جہاد۔ لوگ کہتے ہیں ان آیتوں کو نکال دو، یہ آتنکواد کا درس دیتی ہیں۔ اللہ کی قسم قرآن کا ہر حرف عمل کا درس دیتا ہے۔ بدبختی اور بدنصیبی تو ہم مسلمانوں کے ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو تبرک کے لیے رکھ لیا۔ قرآن احکامات کی عمل کی کتاب تھی، ہم نے اسے برکت کے لیے بنا لیا۔ اخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنۃ اشد من القتل، اور قتل سے زیادہ تو فتنہ سخت ہے۔ فتنے کے خاتمے کے لیے حتی لا تکون فتنہ، جب تک زمین سے فتنہ ختم نہیں ہوتا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو۔
یہ ہے اسلام کا مقصد جہاد۔ جس قرآن کو تم، جن آیات کو تم آتنکواد کا درس دیتے ہو، جس پر وہ نازل ہوئی، اس کا تصور جہاد کیا تھا، آج یہ بھی سن لیں۔ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہے۔ اسلام کے سب سے پہلے دشمن مشرکین مکہ، 70 قیدی نبی کے ہاتھ میں آ گئے۔ امام المجاہدین کے سپاہیوں نے 70 لوگوں کو قید کر کے مسجد نبی میں لا کر کھڑا کر دیا۔ امام کائنات نے فرمایا میرے صحابہ، آج کائنات کے رب نے تمہیں ان پر قوت عطا کی ہے، کل یہ تمہارے بھائی تھے، اچھا سلوک کرنا۔ یہ ہے اسلام کا تصور جہاد۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کی زور پر پھیلا، تو سنو پھر کس تلوار کی زور پر پھیلا؟ یہ تھی نبی کی تلوار جو چلتی تھی، لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جاؤ عمر بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں، ابو بکر تم بھی بتاؤ، علی المرتضیٰ عثمان غنی تم بھی بتاؤ۔ اللہ کے نبی عمر کے علاوہ ہر کسی نے یہی مشورہ دیا، اللہ کے نبی فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ عمر اسلام کی غیرت تھی اندر، عرض کی اللہ کے نبی جو میرا ہے میرے ہاتھ میں دے، جو ابو بکر کا ہے اس کے ہاتھ میں دے، جو علی کا اس کے ہاتھ میں دے، جو عثمان کا اس کے ہاتھ میں دے، اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں کاٹتے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہے۔ کہا عمر نہیں، یہ اسلام کے دشمن ہوں گے لیکن ہمارے اپنے ہیں، جاؤ فدیہ دے کے تمہیں چھوڑتا ہوں، جو پیسے نہیں دے سکتا ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ تھی وہ تلوار جو چلتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پورا کفر اسلام کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ گنتی کے چند لوگ، کائنات کے رب نے ان سے فتح کی مدد کا وعدہ کیا، آج مدد کر کے دکھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ تم سب کو آزاد کر دیتا ہوں۔ یہ تھی وہ تلوار جو چلتی تھی، یہ ہے اسلام کا تصور جہاد۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکالا گیا، مکے کی گلیوں میں نبی کے شہبازوں، نبی کے شہینوں، مجاہدوں کو گھسیٹا جاتا تھا۔ نبی کی سمیہ کو مکے کے بازاروں میں 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ آج امیر امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے رب نے مکہ پر غلبہ عطا کیا ہے۔ آج مکہ فتح ہو گیا ہے، مکے والے یوں قیدی بن کے سامنے کھڑے ہیں۔ ابھی مکے میں داخل ہونے ہی لگے تھے تو اسلام کا تصور جہاد لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ کہا لوگوں جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، جو مقابلے کے لیے نہیں آتا اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ یہ ہے اسلام کا تصور جہاد۔ یہ تھی وہ نبی کی تلوار جو چلتی تھی، لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ اور آج خوف بھی اسی سے ہے کہ ہم لڑتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں، مسلمان لڑتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں، مسلمان جہاد کرتے ہیں تصور ہی کوئی اور بیان کرتے ہیں، اس لیے ان کے جہاد کو بدنام کرو، ان کے جہاد کو گندا کر دو دنیا کے سامنے۔ لوگ جب نبی کے جہاد کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں یار جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے نہیں ہے۔ آج قیدیوں کی طرح نبی کے سامنے کھڑے ہیں، بتاؤ بھائی کیا سلوک کروں؟ کہا اچھے سلوک کا تصور رکھتے ہیں، فرمایا جاؤ پھر لا تثریب علیکم اليوم۔ نبی کے بلال کو تپتے صحرا میں لٹا کر اوپر پتھر رکھنے والوں، نبی کے بلال کی کمر کے نیچے آگ جلانے والوں، کوئلے رکھنے والوں، نبی کی سمیہ کو 2 ٹکڑوں میں بانٹنے والوں، نبی کے صحابہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹنے والوں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب کو معاف کر دیا میں نے آج۔ اکرمہ بن ابی جہل وقت کا فرعون ہے باپ، مقابلے کو آیا، کائنات کے رب نے غلبہ دیا، مکہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب دین کی سمجھ آ گئی، حلیہ بدل کے آ گیا۔ نبی کے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے، وحشی بن حرب۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ بدل کے آئے، آ کر عرض کی اللہ کے نبی فلاں بن فلاں مل جائے تو کیا کریں گے؟ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے، فرمایا جاؤ، آج نبی تصور جہاد بیان کر رہا ہے،
جاؤ آج نبی کا مقصد جہاد کچھ اور ہے، لا تثریب علیکم اليوم، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ نبی کے چچا کا کلیجہ نکال کر چبانے والی ہند بنت عتبہ اپنا چہرہ بدل کر اپنی شناخت کو چھپا کر عورتوں میں آ کر بیٹھ گئی۔ عرض کی اللہ کے نبی آپ کو فلاں بنت فلاں مل جائے، ہند بنت عتبہ مل جائے تو کیا کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے ہند بنت عتبہ کی آواز کو پہچان لیا، فرمایا جاؤ ہند، لا تثریب علیکم اليوم، آج تجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ وہ چچا جس کی میت کو دیکھ کر نبی کے آنسو برسے تھے، وہ چچا لوگ اسلام لائے تھے کائنات کے رب کو خوش کرنے کے لیے، نبی کا یہ چچا لایا تھا اسلام نبی کو خوش کرنے کے لیے۔ اچھا بھتیجے تو بدلے پر خوش نہیں ہے، تو اسلام لانے پر خوش ہے، جا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آج تیرا چچا تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی کے لیے اسلام قبول کرتا ہے۔ ثمامہ بن آسال کو کون نہیں جانتا؟ لوگوں نے پوچھا ثمامہ بتاؤ دنیا کے کس حصے کو ناپسند کرتے ہو؟ کہا اللہ کی قسم مدینہ الرسول مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے۔ ثمامہ بتاؤ، سردار تھا، نواب آدمی تھا، ثمامہ بتاؤ کس شخص کو ناپسند کرتے ہو؟ کہتا ہے الیاذ باللہ، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، الیاذ باللہ، اللہ کی قسم اس دنیا میں محمد سے زیادہ بدصورت چہرہ کسی کا نہیں لگتا۔ امام المجاہدین کے شہبازوں اور شہینوں کے ہاتھ لگ گئے۔ مدینے کی سب سے پہلی، اسلام کی سب سے پہلی جیل مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ عالم کفر کے لوگوں سنو، تمہاری گونتا ناموں اور ابو غریب جیل کو کون نہیں جانتا؟ آؤ اسلام کا تصور جہاد دیکھو کیا ہے۔ مدینے کی اسلامی ریاست کی سب سے پہلی جیل ہے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ ثمامہ بن آسال بنا ہے۔ فرمایا ثمامہ سناؤ کیا حال ہے؟ اکھڑے اکھڑا جواب دیتا ہے، یہ وہی تھا جو کل تک نبی کو بدصورت کہتا تھا، یہ وہی ہے جو نبی کے شہر کو، نبی کے مدینہ کو بدصورت سمجھتا تھا، آج اسی مدینہ میں نبی کے سامنے بندھا ہوا ہے۔ یہ نہیں فرمایا اس کو کاٹ دو، اس کو قتل کر دو، اس کی گردن اڑا دو۔ فرمایا ثمامہ بتاؤ کیا حال ہے؟ آگے سے جواب وہ نہیں جو دینا چاہیے تھا، کہتا مجھے قتل کرو گے تمہیں بھی قتل کر دیں گے، میرے پیچھے ابھی میرے ہیں۔ نبی علیہ السلام مسکراتے چہرے کے ساتھ، یہ تھی وہ تلوار جو چلتی تھی، لوگ اسلام قبول کرتے تھے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ثمامہ بن آسال کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلا دن، اس سے اگلا دن پھر فرمایا جاؤ لوگوں ثمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اکھڑے اکھڑے جواب دیتا ہے ثمامہ، نبی کو آگے باتیں سناتا ہے، نبی کے ہاتھ لگا ہوا ہے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھا ہے، بدلہ نہیں لیا، قتل نہیں کیا، آگے سے سخت جواب نہیں دیا۔ فرمایا ثمامہ جاؤ تجھے آزاد کیا۔ ثمامہ نے دیکھا لوگوں، دل میں سوچا جس نبی کے بارے میں میں نے سنا تھا، نبی کے جن صحابہ کے بارے میں میں نے سنا تھا، اللہ کی قسم یہ تو وہ ہے ہی نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ ہے اسلام کا تصور جہاد، اور یہ تھا نبی کی وہ تلوار جو چلتی تھی، لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ آج بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ جس نبی کے ماننے والے یہ لوگ ہیں، اس کی تلوار ایسے چلتی تھی، تو پھر ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ غزوہ حنین ہے، فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف پھیرا لگ گیا نبی علیہ السلام کا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا لوگوں چلو حنین کی طرف چلتے ہیں۔ مشرکین نے، دشمنوں نے ایسا حملہ کیا کہ نبی کے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ اشارۃ البات میں پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں۔ بنو حوازن کے لوگوں کو پکڑ کر نبی کے سامنے پیش کر دیا، حنین والوں کو پکڑ کر نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ ان قیدیوں میں سے ایک بوڑھی عورت تھی، چلتی چلتی نبی کے صحابہ کے پاس آ کر کہنے لگی لوگوں میں تمہارے نبی کو ملنا چاہتی ہوں۔ ہائے، کہنے لگے ہمارا نبی غیر محرم عورتوں کو نہیں ملتا۔ کہا جاؤ جا کر نبی کو بتاؤ کہ نبی تیری شیمہ تجھے ملنے آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب سنا کہ شیمہ ملنے آئی ہے، اور جاؤ لے کر آؤ اسے، اپنی کملی اتار کر نبی نے اس کافرہ کے نیچے بچھا دی۔ لوگوں نے عرض کی ہوگی اللہ کے نبی یہ تو کافرہ ہے۔ نبی نے جواب دیا ہوگا مان لیا کافرہ ہے، لیکن تمہارے نبی نے اس شیمہ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے،
یہ وہ شیمہ ہے، یہ بنو حوازن کی وہ شیمہ ہے جو تمہارے نبی کا جھولا جھلاتی رہی ہے۔ جاؤ نبی کی اس شیمہ کے قیدیوں کو آزاد کر دو۔ لوگوں نے دیکھا جو ہم سمجھتے تھے یہ وہ ہے ہی نہیں ہے، اس کا تصور جہاد وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے تھے۔ سب کے سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب کے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک عورت کے نیچے اپنی چادر، اپنی کملی بچھا رہا ہے، اس کا اتنا احترام کر رہا ہے، ادب کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تلوار چلتی تھی تو لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ جس تلوار کے زور پر لوگ سمجھتے ہیں اسلام قبول کیا گیا ہے وہ یہ تلوار تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم۔ نبی کی بیٹی کو زخمی کرنے والے، نبی کی بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، آج حکم کیا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آج کے دن سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ اور تم نے اسلام کا مقصد جہاد اور تصور جہاد سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ جہاد کا وہ تصور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ لوگ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں کہ ہم مذاہب عالم کو اسلام کے جہاد کے خلاف کھڑا کر کے اسلام کا جہاد ختم کریں گے، لیکن سنو، اسلام کا جہاد نہ ختم ہوا تھا نہ ہوگا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور کل تک جاری رہے گا۔ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، جب تک زمین سے فتنے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ان کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ اور اسلام کا تصور جہاد کیا ہے یہ بھی سن لیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، امرت ان اقاتل الناس، مجھے لوگوں کے ساتھ لڑنے کا، جہاد کرنے کا حکم دیا گیا حتی یشہد لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ کلمہ پڑھ لیں، نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں۔ جب اذا فعلوا، جب یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو مجھ سے انہوں نے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیا۔ فَعَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، میں ان کے جان اور مال کو پھر کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اسلام کا حق باقی ہے، وہ کائنات کا رب جانے اور وہ جانے۔ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، منافقین نے کلمہ پڑھا تھا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، بظاہر سب کچھ کرتے تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے حکم عرض کی اللہ کے نبی حکم دے ان کی گردنیں کاٹ دیتا ہوں، یہ منافق ہیں۔ فرمایا عمر ایسا نہیں کرنا، لوگ کہیں گے اپنوں کو قتل کرتا ہے۔ یہ تھا اسلام کا تصور جہاد۔ ہم میں سے کسی کو ہمارا کو دشمن، اندر سے دشمن بظاہر اوپر سے کیوں نہ اپنا ہو مل جائے، ہم اسے معاف کریں گے؟ نبی کو پتا تھا یہ میرے دشمن ہیں، یہ منافق ہیں، کائنات کے رب نے بتایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک رازدان بھی بنا لیا کہ یہ فلاں 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 منافق ہے، لیکن کسی منافق کو قتل کیا نہیں۔ کہنے والوں نے کہا تھا ہم مکے میں، مدینے میں نبی اور نبیوں کے ساتھیوں کو جو معاذ اللہ ذلیل ہیں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا اٹھا کہا اللہ کے نبی حکم دے اپنے باپ کی گردن میں خود کاٹتا ہوں، یہ نبی کو ذلیل کہتا ہے۔ کائنات کے رب نے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ یہ ہے اسلام کا تصور جہاد، جو رستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے نبی ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، جو مقابلے کے لیے نہیں آتے تھے۔ اسلام کی پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اسلام ساری پڑھ لیں، اتنے قتل نہیں ہوئے، کفار اتنے قتل مسلمانوں نے نہیں کیے جنگوں میں، غزوات میں، جتنے خالی ایک جنگ عظیم اول میں ہوئے۔ بتاؤ کون مسلمان تھے جنگ عظیم اول میں جنہوں نے قتل کیا؟ جنگ عظیم دوم میں کنہوں نے قتل کیا؟ اسلامی تاریخ ساری کی ساری اسلامی تاریخ میں اتنے کافر قتل نہیں ہوئے جتنے تم نے چند سالوں میں قتل کر کے دکھا دیے۔ ظالموں،
یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. لن یبرح ھذا الدین قائما لیقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ. مسلمانوں کی ایک جماعت حق پر رہے گی اور اس حق کے ساتھ جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اور سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ مجھے چلتے چلتے مجھے شعر یاد آ گیا. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، آج تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.